رات کو ہمارے اکیڈمی کے نمبر پہ ہم اتوار سے پہلے جو ایک رات ہے نا وہ اکیڈمی کا نمبر کھلا رکھتے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے آنا ہوتا ہے تو پہلی دفعہ ہی آ رہے ہوتے ہیں تو لوگ کال کرتے ہیں، تو نمبر کھلا ہوا تھا. تو ایک بھائی کی 8:15 بجے کال آئی، عمران بھائی نے سنی اور وہ رو رہا تھا. کہتا ہے کہ جی مولوی صاحب اینڈ ٹائم پہ مجھے دھوکہ دے گئے ہیں. میرا نکاح تھا محلے میں، اس کی شادی ہوئی تھی اور محلے کا مولوی بلایا ہوا تھا. اس نے کہا تم انجینئر کے اسٹوڈنٹ ہو تو میں نے نکاح نہیں پڑھانا. تو میں نے کہا یار تم نے اس کو کہنا تھا کہ یار آن کر اپنی واٹس ایپ ویڈیو کال، تو آن لائن آپ نے پڑھا دینا تھا. ان مولویوں کو پتا چلے کہ یار یہ کون سا ہے ایسا کوئی کارنامہ ہے جو تم لوگ کرتے ہو. یہ تو ایجاب و قبول کا نام ہے. خطبہ کوئی پڑھ دے تو اچھی بات ہے، نہیں بھی پڑھے تو نکاح ہو جائے گا اگر ایجاب و قبول گواہوں کی موجودگی میں حق مہر کے ساتھ ہے. خطبہ تو سنت ہے، اور خطبہ تو آپ لوگ جمعے کا بھی نہیں سنتے، جا کے اینڈ تے فرضی پڑھ دو نا، دو ہو جاتا ہے نا جمعہ. نکاح بھی ہو جاتا ہے. خطبہ سو یہ سنت ہے. اصل چیز جو ہے ایجاب و قبول، حق مہر اور گواہوں کی موجودگی، یہ ہے. تو خطبہ تو ہم دے دیں گے. نکاح رجسٹرار جو ہے وہ آپ کو ویسے ہی مل جائے گا، وہ تو پیسے کے اگینسٹ ہوتا ہے، جہاں سے مرضی جا کے لے لیں. تو یہ بھی ہو جاتا ہے. اور اس نے ایسی مکاری کی اس کے ساتھ کہ اسے نہیں بتایا کہ تیرے ساتھ یہ ہاتھ کرنے والا ہوں، ورنہ تم پہلے بتا دیتے. جس دن نکاح تھا 8:30 بجے نکاح تھا، 8:15 وہ وہاں آیا ہے اور کہتا ہے میں نے نکاح نہیں پڑھانا. تو وہ پریشان ہو گیا، میں اور مولوی کہاں سے ارینج کروں گا، حالانکہ پیسے میں ہر چیز مل جاتی ہے. تو بہرحال آندہ اور کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو، آپ نے اکیڈمی میں پہلے رابطہ کرنا ہے. ہاں ہم ذلیل کریں گے ان کو. اور یہ میں رجز بھی، جو بھی آپ کا نکاح پڑھائے گا نا تو اس کو کہوں گا پہلے رجز پڑھ، سارے عوام الناس سنیں. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. کیا اولیاء اللہ سے محبت واجب ہے؟ بالکل، اللہ کی نسبت کی وجہ سے. وہ جو دعا ہے جامعہ ترمذی میں، نبی الاسلام نے خواب میں اللہ کو دیکھا جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے. مشکات میں 748 نمبر ہے اس حدیث کا. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی. اور امام ترمذی نے لکھا کہ میرے استاد امام بخاری بھی اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں. اس میں جو نبی الاسلام نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ، اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون اسألک حبک وحب من یحبک. میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے اللہ تیری محبت کا اور ہر اس شخص کی محبت کا جس سے تو محبت کرتا ہے. وحب عملی یقربنی الی حبک، اور ہر اس عمل کی محبت مانگتا ہوں جو مجھے تیرا قرب عطا کرے. یہ وہی ہے اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. تو اللہ کی محبت، اس کے محبوب بندوں کی محبت اور نیک اعمال کی محبت، یہ تو نبی الاسلام نے مانگی ہے. اولیاء اللہ کی محبت، اولیاء کی محبت نہیں، نہ اولیاء الشیاطین کی محبت، اللہ کے اولیاء کی محبت. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ کا تعارف کروائیں گے، بابوں کا نہیں. اللہ کے اولیاء وہ ہوں گے جو اللہ اور مخلوق کے درمیان وسیلہ، واسطہ، مبارک ہستی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے ساتھ جو جوڑے گا وہ اللہ کا ولی ہے. یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. ولی کی نشانی یہ ہے کہ وہ یہ رجز پڑے گا. لو آج کے زمانے میں یہ نشانی ہوگی. اور جو بابوں کا دین لے کے پھرے گا، بابوں کے نوحے پڑے گا، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اولیاء کا ماننے والا ہے. یہ کہتے ہیں آپ ولیوں کو نہیں مانتے، ہم کہتے ہیں جی ہم ولیوں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس طریقے سے گفتگو کیا کریں. یہ کہنا آپ ولیوں کو نہیں مانتے، آپ کہیں نہیں ہم تو اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ بڑے سے پوچھو، تو ہم اولیاء اللہ کو مانتے ہیں. اب اس کے بعد اگلی چیز نہیں کہ ولی ان کے بتائے ہوئے، نہیں، ان کو تو اولیاء اللہ ہی نہیں مانتے نا، وہ اولیاء ہیں من دونہ اولیاء. اچھا ان کو بھی اللہ نے اولیاء ہی کہا ہے، من دونہ اولیاء. تو جب یہ زیادہ زور لگائیں تو آپ کے ہاں بالکل ہم مانتے ہیں، من دونہ اولیاء مانتے ہیں. اور اس کے بعد کے بزرگوں کے نام لینا شروع کر دیں. انہوں نے عربی آندی ہے جڑے بزرگوں نے کہنے نا کہ اینو مندے ہو کو، ہاں جی بالکل من دونہ اولیاء مننے ہیں جی، بالکل من دونہ اولیاء نے من دونہ آستہ پڑھ کے اولیاء اچھا پڑھ دیو، تو بالکل مننے انہوں نے.
اگر مرحوم کا قرض ادا کرنا ہو تو بہترین خرچ ان کی اولاد پر ہے یا صدقہ خیرات ہے؟ قرض ادا کرنا ہے، قرض بھائی جس کا ہے ان کے ورثاء کو دیں، وہ آپس میں وراثت کے تحت اس کو تقسیم کریں گے، خرچ نہیں کرنا ان کے اوپر، ان کے حوالے کرنا ہے آپ نے، قرض اتارنا ہے نا۔ کیا سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے؟ بخاری کی حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عمر کہ وہ بنا وضو کرتے تھے۔ جی میں نے بتایا بھائی، یہ کئی ویڈیوز میں بتایا، یہ حدیث بھی بیان کی ہے، بالکل کر سکتے ہیں۔ حنفیوں کے نکاح بھی ٹوٹ جائیں گے، ایمان بھی جاتا رہے گا، آپ کا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، کیا پاکستانی کرکٹ ٹیم کے نکاح ٹوٹ چکے ہیں؟ جی جتنے حنفی ہیں ان کے ٹوٹ گئے، اس سے پہلے کہ وہ حنفیت سے توبہ کر لیں، کیونکہ فقہ حنفی میں آپ بغیر وضو کے اگر سجدہ تلاوت کرتے ہیں تو آپ نے اللہ کی توہین کی ہے، اور اس کی وجہ سے 295 سی نہیں لگے گی، کیونکہ وہ یہ صرف نبی اسلام کی توہین کے اوپر سینسٹیو ہوتے ہیں، اللہ کی توہین سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن نکاح آپ کا ٹوٹ جائے گا۔ ہمارے نزدیک تو کر سکتے ہیں جی، حدیث کی روشنی میں۔ تشہد میں انگلی کو دعاؤں میں نہیں ہلانا ثابت ہے؟ ہلانا بھی ثابت ہے، نہ ہلانا بھی ثابت ہے جی۔ اٹھانا جو ہے نا وہ آپ نے سٹارٹ ہی میں ہے، اشہد ان لا الہ پہ اٹھا کے الا اللہ پہ گرانا، یہ کوئی ثابت نہیں ہے۔ مسلم شریف میں 4 احادیث ہیں، تشہد میں نبی الاسلام 53 کا عدد بناتے تھے، یہ 53 کا عدد ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ آپ یہ درمیان کی انگلی اور انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے تھے، اور ابو داؤد میں ہے کہ انگلی ہلکی سی جھکی رکھتے تھے، ایسے نہیں اٹھاتے تھے، ایسے۔ وہ میں نے نماز کا پریکٹیکل سارا بتایا ہوا ہے، تھرو آؤٹ اٹھا کے رکھنا ہے۔ دعاؤں میں آپ حرکت دے سکتے ہیں، حرکت دینا بھی ثابت ہے اور نہ دینا بھی ثابت ہے، لیکن اٹھانا آپ نے مسلسل ہے۔ کیا انسانوں کی اوقات ہے کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکیں کیونکہ ہم گناہگار ہیں؟ تو کیا ہم نیک لوگوں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ نیک لوگ جو ہیں ان کی طاقت جو ہے وہ اللہ سے بھی زیادہ ہے، یہ بتانا چاہ رہے ہیں آپ؟ اسے تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو گناہگار بندوں کو نہیں سنبھال سکتا، اس کے لیے بابے چاہیے سنبھالنے کے لیے۔ قرآن میں تو لکھا ہے سب سے نیک انسان اس کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان سے اللہ فرما رہا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ اے میرے محبوب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں نا تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارے۔ سب سے بیسٹ موقع تھا کہ کہا جاتا کہ اے نبی ان سے فرماؤ کہ میرا وسیلہ بیچ میں ڈالو اللہ تک پہنچنے کے لیے۔ اگر صحابہ کرام نبی الاسلام کی موجودگی میں آپ کی تعلیمات کی روشنی میں اللہ کے بتانے پر اللہ کو ڈائریکٹ پکار رہے ہیں، اور تعلیم کون کر رہا ہے؟ نبی الاسلام، تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے، بالکل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، نبی تم فرماؤ بالفرض اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں، سمجھانے کے لیے مجھے ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ سورۃ الانعام، سورہ الزمر، سورہ یونس، 3 جگہ یہ آیت آئی ہے۔ تو مجھے بتائیں اگر نبی علیہ السلام کے ذریعے یہ کہلوایا جا رہا ہے کہ اگر انہوں نے بھی اپنے رب کی نافرمانی کی تو پکڑے جائیں گے، تو بابے تھے شاہی کوئی نہیں، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ جیسے وہ 31 دفعہ آتا ہے نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میں کہتا ہوں جی پورے قرآن کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ یہ اللہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں، اور نبی کے ماننے والے بھی کہہ رہے ہیں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں۔ آپ سب کو سیدنا کیوں کہتے ہیں؟ رسپیکٹ کے طور پر۔ سیدنا اپنے سے بڑے کے لیے آقا سردار کے معنوں میں آتا ہے، سیدنا عمار اور جتنے بھی آپ نام لیتے ہیں، تو اس لیے سے یہ سیدنا وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں وہ اہل البیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ سید بڑے کے لیے استعمال ہوتا ہے، سردار یہ ان معنوں میں نہیں ہے کہ ہم انہیں اہل البیت کو شمار کر رہے ہوتے ہیں، اصحاب کو عزت کے لیے ہمارے بڑے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، حضرت عمر کہتے تھے
ابو بکر ہمارے سید ہیں جنہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ قریش کا سردار ایک حبشی غلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ سیدنا بلال۔ غلام کو، یہ آپ امیجن نہیں کر سکتے، جہاں قبائلی سسٹم میں غلاموں کی کوئی حیثیت ہی نہ ہو، اسلام ان کو یہ مقام دے کہ اسلام کے ماننے والے غلاموں کو سیدنا کہنا شروع کر دیں۔ تو یہ سیدنا کا ثبوت میں نے بخاری سے دے دیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ابو بکر ہمارے سید ہیں، انہوں نے سیدنا بلال کو آزاد کروایا۔ یعنی حضرت عمر ایمان میں سبقت لے جانے کی وجہ سے حضرت بلال کو اپنا سید کہتے تھے۔ بڑی بات ہے، سوچ بھی نہیں سکتا کوئی اس عرب کے معاشرے میں جہاں قبائلی سسٹم اتنا سٹرانگ تھا اور سردار کی ایک بڑی حیثیت ہوتی تھی۔